اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمانا چاہو گے؟ جان ماننی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی سے کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اللہ اگر تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاش سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان تمام بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اسی لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ تم جب اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ اور اب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے۔ وہ چیز، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے،
دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ وہ دلوں کو جاننے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے عاجزی سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں،